نیشنل ہیرالڈ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ای ڈی نے دہلی کے رائز ایونیو کورٹ میں چارج شیٹ داخل کی۔ اس میں کانگریس کی سابقہ صدر سونیا گاندھی، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے ناموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ کانگریس کے سینئر لیڈر شیام پتراودا، سمن دوبے سمیت کئی دیگر افراد کے نام بھی شامل ہیں۔ اس کیس کی سماعت 25 اپریل کو خصوصی عدالت میں ہونے والی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ای ڈی نے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے خلاف اس کیس میں چارج شیٹ داخل کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چارج شیٹ اس وقت داخل کی گئی جب ہریانہ میں ریئل اسٹیٹ معاہدے سے متعلق منی لانڈرنگ الزامات کے سلسلے میں کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی کے شوہر اور تاجر رابرٹ واڈرا سے ای ڈی نے پوچھ تاچھ کی۔ نیشنل ہیرالڈ کیس میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو پہلے ہی ای ڈی نے پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا تھا۔ ان پر الزام ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے نیشنل ہیرالڈ اخبار چلایا گیا۔ سی بی آئی نے بھی اس معاملے میں ابتدائی تحقیقاتیں کی ہیں، لیکن وہ بند ہو گئی، جبکہ ای ڈی کی تفتیش ابھی جاری ہے۔ ای ڈی نے 2023 میں نیشنل ہیرالڈ سے جڑے ادارے اے جے ایل کی 661 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد ضبط کر لی تھی اور نوٹس بھی جاری کیے گئے تھے۔ اب تک ای ڈی نے اے جے ایل اور ینگ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ وائی آئی ایل کی مجموعی طور پر 751.9 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد ضبط کی ہے۔ ان جائیدادوں سے یہ کرایہ حاصل کرنے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کرایہ ای ڈی کو ادا کرے۔ نیشنل ہیرالڈ اخبار کو 1938 میں سابقہ وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے قائم کیا تھا اور اے جے ایل کے ذریعے شائع کیا جاتا تھا۔ 2008 میں مالی بحران کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا۔ 2010 میں وائی آئی ایل کے نام سے نئی کمپنی بنی، جس میں سونیا اور راہل گاندھی کی بالترتیب 38% حصہ داری رہی۔ بی جے پی لیڈر سبرامنیم سوامی نے 2012 میں الزام لگایا کہ وائی آئی ایل نے اے جے ایل کی 2000 کروڑ روپے مالیت کی جائیدادیں صرف 50 لاکھ روپے میں حاصل کی، جو دھوکہ دہی ہے۔ کانگریس نے اس چارج شیٹ پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ یہ کارروائی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی انتخابی سیاست اور دباؤ کی کوشش ہے۔ کانگریس اور اس کی قیادت خاموش نہیں رہے گی۔